آپ طائف میں تشریف لے جاتے ہیں اسی دعوت کے لیے، تو بھائیوں چوٹی سے بہ کے نالین مبارک تک آپ کو جسد اطہر کا خون بہتا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم وہاں طائف سے نکلے ایک باب میں ٹھہرے تو خون نالین مبارک کے ساتھ اس طرح چپٹا ہوا تھا کہ زور کے ساتھ میں نے آپ کے نالین کو آپ کے پاؤں مبارک سے اتارا، اور جو نقشہ مورخین نے لکھا ہے اتنا تکلیف دہ ہے، بات کرنا تو آسان ہے لیکن بہتنا مشکل۔ آپ جا رہے ہیں، غلام پیچھے ہے، زید پیچھے پیچھے، سرداروں نے نوجوان سڑک کے دونوں جانب کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ پتھروں کی بارش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ زخموں سے چور ہو کے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ظالم بازو سے پکڑ کے آپ کو اٹھا کے پھر سنگ بازی کرتے ہیں۔ دادا کیجیے۔ احد میں نبی علیہ السلام کو جو کچھ صدمہ پہنچا تاریخ کا حصہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ حضور احد سے بھی زیادہ آپ کو کبھی تکلیف آئی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں بھولی جو طائف میں میرے ساتھ گزری تھی، اس تکلیف کا اتنا اثر آپ کو زندگی بھر تھا۔ اس کلمے کی بنا پر لا الہ الا اللہ، لیکن آپ غور کریں سورۃ محمد میں اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ سے مخاطب کریں، آپ سے کہا جا رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا خوب جان لو، سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آپ کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو 13 سال یہی جملہ کہتے رہے اور یہی کلمہ پڑھاتے رہے، لیکن یہاں مدینے میں آ کر سورۃ محمد مدنی سورت، مدینے میں آ کے یہ آیت نازل ہوتی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب سمجھ لو، خوب جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ لا الہ کے معنی معبود ہے ہی نہیں، موجود، لا موجود ہے اللہ موجود ہے ہر جگہ، بلکہ ہر ایک میں اللہ موجود ہے۔ معاذ اللہ، العبد رب والرب عبد فیا لیت شعری من المؤلف۔ ابن عربی کہتا ہے العبد رب والرب عبد، رب عبد ہے اور عبد رب ہے۔ میں حیران ہوں تو میں کس کی پرستش کروں؟ اندازہ کیجئے کتنا مفہوم بدلا، اس نظام نے کتنا توحید کو سمجھانے کی بجائے الجھایا۔ جو سیدھا سادہ مسئلہ تھا، صاف اور شفاف مسئلہ تھا، اس کو کس طرح بگاڑنے کی کوشش کی۔ وہ سب مانتے تھے آسمانوں کو بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، زمین کو بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، سورج اور چاند کا یہ نظام بر وقت چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، بارشیں برسانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کانوں کا، ہماری زبان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سب مانتے تھے مکے والے، مشرکین مانتے تھے، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ حاج ابراہیم کے طریقے پر کرنے کے مدعی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ختنے بھی کرتے تھے، حاجیوں کے لیے خدمات بھی سر انجام دیتے تھے،
لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجیب، ایک ہی معبود، وہ عقل کے اندر، یعنی مشرک کی جتنی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی، اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جب زمین، آسمان، چاند، سورج، بارش، ہر چیز کا وہ تن تنہا کام کر رہا ہے، سر انجام دے رہا ہے، تو وہ تن تنہا معبود کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جب یہ مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو بنانے والا نہیں ہے، آسمان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس انسان کو شکم مادر سے لے کے پروان چڑھانے والا اور قبر تک اتارنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا آنا اور اس کا جانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں۔ کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہے، کوئی انسان بننا چاہتا ہے، لیکن اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آتا ہے تو ایک گھڑی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے، وقت آ جاتا ہے۔ جب یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سارے کام ایک تن تنہا کر رہا ہے، تو اس تن تنہا کی عبادت کیوں نہیں؟ اس میں تعجب اور حیرانگی کی بات ہی کیا کہ جعل الآلہۃ الہ واحد، کہ ایک ہی الہ بنا دیا، باقی معبود کہاں گئے؟ باقی حضرت کہاں گئے؟ بڑی بڑی ہستیاں وہ کہاں گئی؟ ان کا کوئی نام ہی نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ اشمئزت قلوبہم، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو ان کے دل سے یہ کیا کہا؟ اور جب تم کسی اور کا بھی نام لے دیتے ہو تو اذا ہم یستبشرون تو خوش ہو جاتے، ساڈیاں دا بھی نام لے دیتے انا للہ، لیکن ساڈیاں دا نام لیا ہے تو معبود کی حیثیت سے نہیں، مخلوق کی حیثیت سے، فرق سمجھے؟ ان کا اگر نام لیا ہے تو معبود کی حیثیت سے نہیں، مخلوق کی حیثیت سے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعوت اس پورے ماحول میں بالکل اجنبی، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا تھا، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ بنائی ہوئی بات ہے، ہم نے کسی مذہب میں یہ بات سنی نہیں، ہمارے سامنے یہودی بھی ہیں، ہمارے سامنے عیسائی بھی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، دو کتابوں کے ماننے والے ہیں، وہ ایک الہ کی عبادت کو وہ نہیں کرتے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ دعوت صحیح ہے؟ آپ سمجھا؟ ان کے سامنے یہودی موجود تھے، قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے بھی شرک کیا، قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے بھی شرک کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ نے وعدے کیے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پہلے مذہب ہے، ان کو ماننے والے، کتابوں کو ماننے والے، تو بھائی تم کیا نئی دعوت کیا لے کے آئے؟ ہم کیسے مان لیں؟ اس کی مثال تو پیش کرو، نظیر تو پیش کرو۔ نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، انبیاء کی دعوت پیش کرتے، لیکن انہیں اس بات سے اتفاق نہ ہوا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بلاخر یہ بات فرما دی ان کو کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو میرے نبی، انہوں شک ہے نا محمد کون سا دین لے کے آئے؟ آج ہم فقیروں کے بارے میں بھی یہ اعتراض، ہم فقیروں کے بارے میں بھی یہ اعتراض کہ کسی کو مانتے ہی نہیں، کسی کو نہیں مانتے، بھائی سب کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد، سب کو مانتے ہیں لیکن کس کے بعد؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد۔
عبادت اللہ کی اور اطاعت اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی ہماری دعوت ہے اور یہی محمد رسول اللہ کی دعوت ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ اے میرے نبی یہ کہہ دے تمہیں میرے بارے میں شک ہے هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میری راہ کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں. آنا علی بصیرت علی وجہ بصیرت دیتا ہوں، کسی کے کہنے پر نہیں، دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں. دلائل اور براہین جو اللہ ذو الجلال نے مجھے دیے ہیں ان کے ترازو میں یہ بات کہتا ہوں. علی بصیرت انا ومن تبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار، میں بھی اور میرے پیروکار. اب نبی کے پیروکاروں کا یہ امتحان ہے کہ وہ کس کی دعوت دیتے ہیں. بات سمجھے؟ نبی کے پیروکاروں کا امتحان ہے کہ وہ کس کی دعوت دیتے ہیں. ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں یا کسی اور داتا کی دعوت دیتے ہیں، کسی اور سرکار کی، کسی اور بابے کی دعوت دیتے ہیں. یہ امتحان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو دو ٹوک لفظوں میں سن لو، لا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا. پھر بارے میں اگر شک قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. یہ ہے میرا دین، یہ ہے میری دعوت اور میرے ماننے والوں کی دعوت. میری ہی نہیں، میرے ماننے والوں کی بھی دعوت. اب جو رسول کا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث. جو جس کا وارث ہوتا ہے وہ اس کی وراثت کو لے کے آگے پھیلاتا ہے. اور اللہ کے رسول کی وراثت شرک ہے، بعد اللہ صبح استغفر اللہ یا توحید ہے. اللہ کے رسول کی وراثت توحید ہے، یہ دین ہے جو اللہ ذو الجلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کیا. اور وہ اس دین کی بنیاد کسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمے کی بنیاد. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام احد کے میدان میں خالد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے ساتھ ان کی جنگی حکمت عملی کی بنا پر نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو جو فتح ہو چکی تھی وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی اور نتیجہ تھا 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے. حضرت حمزہ شہید ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، دانت مبارک تک ٹوٹ گیا. خود اتنا سر میں کھبا گہرا کہ صحابی نے عرض کیا کہ حضور یہ میں نکالتا ہوں. دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی تو خود صحابی کے دونوں دانت باہر آ گئے. معمولی ضرب نہ تھی، یہ ساری ضربیں برداشت ہو رہی ہیں. ادھر پاسا پڑھتے ہوئے ابو سفیان جو اس وقت سربراہ تھا اپنے لشکر کا، وہ احد پہاڑی پہ چڑھا ہوا. احد پہاڑی پہ چڑھ کے اپنی فتح اور اپنی نصرت اس کا اعلان کرنا ہے. اور کہتا ہے، پوچھتا ہے الفیکم محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجیبوا، خاموش.
اونچی آواز سے پہاڑ پہ کھڑے او محمد تمہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں جواب نہ دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تو سب کچھ آپ کے ساتھ وابستہ. اگر میدان میں جواب نہیں آتا کہ محمد ٹھیک ہے تو کیا گزر ہو رہی ہوگی صحابہ کرام؟ تصور کرے گا کیا گزر رہی ہوگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. لیکن آپ فرماتے ہیں خاموش جواب نہ دو. اپنی موت کے اعلان پر بھی آپ نے خاموشی اختیار. ابو سفیان کو حوصلہ بڑھا تو کہنے لگا الفیکم ابو بکر، ابو بکر ہے تم میں؟ نبی علیہ السلام نے خاموشی. پھر بولا کہا الفیکم عمر، عمر ہے تم میں؟ جواب نہیں. کیا کیفیت ہوگی لشکر اسلام کی جو بچا تو چلا. گویا نبی علیہ السلام بھی نہیں ہے معاذ اللہ، ابو بکر بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے. تو ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا گزر رہی ہوگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ سب کچھ برداشت کیا. کیا اپنی موت کا اعلان برداشت کیا، ابو بکر کی موت کا اعلان برداشت کیا، عمر کی موت کا اعلان برداشت کیا. لیکن جب آگے بڑھ کے ابو سفیان نے کہا بولو ابو حبل جیت گیا، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جواب اللہ اعلی، اب جواب دو، اب وقت ہے جواب دینے کا. اللہ کے مقابلے میں جب کسی کا نام آیا ہے تو اللہ کا رسول برداشت نہیں کر پایا. اپنی موت کا اعلان گوارا ہے، ابو بکر و عمر کی موت کا اعلان گوارا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی کا نام بلند ہوتا ہوا گوارا نہیں ہے. یہ ہے ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اللہ اکبر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. آپ کے جتنے اوصاف ہیں ان میں ایک اوصاف سربسر کیا ہے؟ داعیا الی اللہ. آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے اور اللہ کا شکر کرو. اعلی دین ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کا شکر کرو. آپ اس دنیا میں اس وقت صرف اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو آپ ہیں، کوئی اور دوسرا نہیں. صاف کہتا کوئی کسی مدار سے الجھا ہوا ہے، کوئی کسی سرکار سے الجھا ہوا ہے، کوئی کسی دربار سے الجھا ہوا ہے. خالص اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ کا تو حکم ہی یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، چھوڑ دو بات. آپ ذرا سمجھے، جب تعلق کے مابین ایک تعلق کے مابین واسطہ پڑ جاتا ہے تو جس سے تعلق ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اس واسطے کی وجہ سے. سمجھ نہ آئے تو ضرب المثل کے طور پر ہمارے پنجابی کی مثال ہے، منڈا ادو تک پیے ادو تک بیاہ نہ کرے، ورنہ منڈا بہت روٹی دا پھر پیو ماں دا نہیں. اطاعت اور ماں کو نہیں ہونے اطاعت کے لیے روٹی دی. واسطہ آ گیا نا، درمیان میں واسطہ پڑا رہا ہے. ایک واسطہ آنے سے ماں باپ کے ساتھ تعلق کمزور پڑ گئے. اسی طرح یہی بات آپ سمجھیں کہ جب اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہے، درمیان میں اور سرکاریں ہیں تو اللہ کے ساتھ خالص تعلق وابستہ. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں بھینس اور گائے سے، بکری سے خالص دودھ دیتا ہے، من بین فرس
فرس ودم لبن خالصا سائغا للشارب. یہ خالص کیا ہے؟ خالص یہ ہے کہ نہ اس میں دودھ کی آمیزش، نہ اس میں گوبر کی آمیزش، نہ ذائقے کی نہ رنگ. گوبر اور خون، خون کا رنگ سرخ، گوبر کا رنگ سبز، سرخی مائل، لیکن دودھ دونوں کے درمیان سفید. خالص نہ خالص ہم بناتے ہیں. بات سمجھے؟ خالص اللہ دیتا ہے، اس خالص کو نہ خالص کچھ اور نیچے ڈال دیا، زیادہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا. وہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے آلہہ آیا ہے، الہ ایک ہے، لوگوں نے آلہہ بہت بنا رکھی. انہوں نے بھی کہا جعل الآلہہ کا الہ واحد، معبودوں کو چھوڑ کے ایک ہی معبود. بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ والو، ایک اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روٹی دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے. ہم بولتے ہیں تو اس کے بلانے سے، ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دکھانے سے، ہم سنتے ہیں تو اس کی دی ہوئی قوت کے سننے سے. اللہ چاہے تو ایک لمحہ میں ہمارے کان بند کر دے، اللہ چاہے تو بولتی ہوئی زبان بند کر دے، اللہ چاہے تو یہ دیکھنے کی توفیق ختم کر دے، سلب کر دے. یہ سب ہم مانتے ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ ہمارا سارا وجود اللہ الجلال کے انعامات سے متمتع ہو رہا ہے. اس میں کسی کا اور عمل دخل نہیں ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اللہ الجلال والاکرام نے فرمایا سورہ یاسین کہ اگر میں تمہاری لو نشاء لطمسنا علی اعین، اگر میں چاہوں تو ان کی آنکھوں کو بالکل ختم کر دوں. لطمسنا علی اعین، آئیوں سے یہاں مراد علماء نے لیا ہے کہ یہ نہیں کہ بینائی ختم کر، یہ نہیں کہ بینائی ختم کر دوں، بلکہ یہ حالہ جو بڑا ہوا ہے یہی ختم کر. تم تو دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں تو آنکھ دیکھنے والی کا نشان ہی بند کر دوں گا، پھر کون دکھائے گا تمہیں؟ یہ اللہ کے دکھانے سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو اللہ چاہے دکھائے، یہ بھی دیکھیں، پھر جو اللہ چاہے دکھا دے. سورۃ انفال پڑھے، اللہ الجلال نے ذکر فرمایا کہ کافروں کی نگاہ میں نے مسلمانوں کے لشکر کو زیادہ بنا کے دکھایا، اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کے لشکر کو میں نے کم بنا کے دکھایا. یہ دیکھنے والا دکھانے والا کون ہے؟ جو چاہے دکھائے. وہ غار کے تھانے پر کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام اور ابوبکر ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، لیکن غار کے نیچے دیکھنے کی ابوبکر خوف زدہ ہے، نیچے دیکھ لے ہم تو مارے گے. اللہ نے کہ نبی نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، اللہ ہمارا ساتھی ہے. اللہ نے نہیں دیکھنے دیا ان کو، آنکھیں تھی، تلاش میں تھے، غار کے کھانے پر پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ نے دیکھنے نہیں دیا. کون دکھاتا ہے؟ اللہ دکھاتا. اللہ سناتا ہے. ہمارے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما. جب اولاد کی بشارت دے دی تو ساتھ کیا دیا کہ اب اس کی علامت یہ ہے کہ 3 دن تک بات نہیں کر سکتے. اب
یہی ذکریہ ہے جو پہلے مانگتے رہے دعا، اب بول نہیں سکتے، اور اپنے مخاطبین کو اشاروں سے بات کرتے، زبان بند ہے، یہ زبان دعا کے لیے کھلی ہے لیکن یہ بند ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد، نہلانے کے بعد ممتا کے گلستان سے منہ لگاتا ہے تو فطرت اس کو دودھ چوسنے کی توفیق دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پینے کی دی، فرعون نے بلایا سب، کئی دائیاں بلائی گی دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حرام قرار دے دیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ کسی کا دودھ نہیں پینا۔ جب ماں آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پلایا، پلانے والا کون ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتے، یہ ایسے بڑا ہین ہے جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا قرآن مجید میں۔ تو بھائی نبی کی یہ دعوت تھی، سب کہہ رہے تھے ہماری یہ دعوت ہے، اور اس دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ قل لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح نہیں ہے، آپ لاکھ مرثیت کے کام کریں، لاکھ خدمت گزاری کے کام کریں، لاکھ جناب آپ ہسپتال بنا لیں، آپ ہزاروں یتیموں اور بیواؤں کی پرورش کر لیں، اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ یہ نہیں ہے۔ نجات کا سب سے بڑا ذریعہ قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عبداللہ بن جدعان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار مر گیا، بڑا اس کا جناب لنگر چلتا تھا۔ علامہ سہیلی نے روض العنف میں بڑی تفصیل ذکر کی ہے، اس کو خزانہ مل گیا تھا ایک غار سے، اور وہ سارا خزانہ اس نے لوگوں کو کھانا کھلانے اور یتیموں اور بے کسوں کا سہارا بننے کے لیے خرچ کر دیا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی دیگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے سائے میں بھی بیٹھا ہوا۔ یہ ہماری طرح 10-20 کلو کی دیگ نہیں، پکنے والے چاول، اتنی بڑی دیگ جس کا سایہ ہوتا تھا، اور لوگ آتے تھے اور کھانا لے لیے جاتے تھے، کھانا کھائے جاتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھی ابن جدعان کا کیا بنے؟ فرمایا عائشہ نے ایک بار بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ایک بار بھی نہیں کہا میرے پروردگار قیامت کے دن مجھے معاف کر۔ اس لیے اس کا سارا کیا کرایا برکار اس کو اس کے لیے نفع نہ دے سکا۔ مالہ وما کسب، ابو لہب کی طرح مالہ وما کسب، نہ اس کو فائدہ دیا نہ ابن جدعان کو فائدہ۔ وہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ سب سے بڑا گناہ، یہ سب سے بڑی برائی یہ کہ اللہ کا انسان باقی ہو۔ بغاوت کیوں آتی؟ بغاوت کیا ہوتی؟ گورنمنٹ کی بغاوت کیا ہوتی؟ بیٹا والدین سے بغاوت اختیار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بغاوت کا مفہوم ماں باپ سے علیحدہ اور دوسروں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتا ہے۔ حکومت کی بغاوت یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اقدامات کرتا ہے اور تیسرا سہارا ڈھونڈ کے حکومت کے خلاف اقدامات شروع کر دیتا ہے۔ یہ بغاوت، شرک بھی اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ بیوی کے ہر کمزوری، ہر خطا، ہر غلطی خامد معاف کر لیتے ہیں، لیکن بیوی اپنے چارپائی پر کسی اور کو بیٹھا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ اس کے خلاف بغاوت ہے۔
شرک بھی اللہ کے خلاف دعوت. اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں، لیکن شرط ہے شرک نہ. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی الا من اخذہ القرآن، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کو پہنچے گی. بڑے بڑے گناہ گار قاتلوں کو پہنچے گی، سود خوروں کو پہنچے گی، بے نمازیوں کو پہنچے گی، زکوٰۃ اور حج نہ کرنے والوں کو پہنچے گی، بدکاریوں کا ارتکاب کرنے والوں کو پہنچے گی، لیکن نہیں پہنچے گی تو مشرک کو نہیں پہنچے گی. اللہ من اخذہ القرآن. بات سمجھے؟ جس کو قرآن نے روک لیا میں محمد وہاں نہیں کچھ کر سکوں گا. فرمایا ہر بڑے سے بڑے گناہ گار کی سماجھ کروں گا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں نائل کے برابر بھی میرے ساتھ اخلاص سے ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال. لیکن اللہ بنا کر اور وہ کون ہے؟ ان اللہ لا یغفر یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں، اس کے علاوہ سب کو معاف کرتا ہے. اس لیے اس شرک سے بچنا اور خالص اللہ کی توحید، اللہ جلال سے تعلق وابستہ کرنا، یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. یہی اللہ کے رسول بلکہ سارے انبیاء کی دعوت ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا هو. سب انبیاء کی یہی دعوت کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارا یہ سر اس اعتبار سے اونچا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعوت نہیں دیتے. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعوت نہیں دیتے. کسی سرکار کی طرف آپ کو نہیں جھکاتے. ہم کسی دربار پر آپ کو نہیں لے جاتے، صرف ایک دربار پر لے جاتے اور وہ اللہ کا دربار ہے. اور اللہ نے بھی وہاں کیا کہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. وہاں بھی کیا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اس گھر کے رب کی عبادت کرو، نہ یہ کہ جناب اس کو معبود سمجھو. میں حیران ہوا اس سال حاضری کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ہمارے ساتھی ہیں وہاں فرحات صاحب ام القرآ کے فاضل ہیں اور آج کل وہ ترجمان بھی ہیں حرم میں. انہوں نے کہا مول صاحب کیا مطلب؟ ایک صاحب آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ جو کوٹھا بنا ہوا ہے یہاں کس کی خبر؟ یہ جو کعبہ ہے قبلہ ہے بیت اللہ ہے اس میں یہاں کس کی خبر؟ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہر جگہ کوئی نہ کوئی بزرگ ہے یہاں بھی کوئی بزرگ ہے. اندازہ کیجیے ہمارے ذہنوں میں یہ قبر پرستی کہاں تک سمائی ہوئی، کہاں تک سمائی ہوئی. کیا قبروں کو سجدہ نہیں ہو رہا؟ کیا قبروں کو طواف نہیں ہو رہا؟ کیا قبروں والوں کی نظر و مدد نہیں مانی جا رہی؟ اگر کہا جائے کہ آؤ اللہ ذو الجلال والاکرام کے گھر میں آ کے اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ یہ کام تم نے نہیں کیا، 100 قرآن کی بات. لیکن اگر اسے کہو کہ جناب دربار پر جس کا تم مجاور بنا ہوا ہے اس دربار پر جا کے یہ قسم میں تو مر جاتا جو پہ جائے گا میرے تشیابہ اس طرف نہیں جاتا. بتلائیے قدر اللہ کی ہے یا ان کی؟ وما قدر اللہ حق کا قدر ہے. جگہ جگہ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ خوف ان کا ہے یا اللہ کا؟ یعنی ان سے ہے یا اللہ کا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ مجھ سے ڈرو.
اللہ نے فرمایا خوف میرا کھاؤ، اللہ نے فرمایا فرشتے مجھ سے ڈرتے ہیں، انبیاء مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم کرنے والوں سے ڈرتے ہیں۔ بتلائیے یہ ہمارا یعنی طرز عمل کیا اللہ کے نبی کی پیروی میں، کتابی اللہ کی پیروی میں؟ حاشا و کلا۔ اس مشن کو، اس پروگرام کو یا اس دعوت کو آج پھیلایا ہے تو آپ نے پھیلایا اللہ کے فضل سے، لیکن کیا آپ کے ساتھ بھی بڑی سلوک دی؟ اور آج اس وقت سے آبا سے ہوا مختلف ہے، مختلف ہے، آوازیں جو کسی جاتی ہیں وہ ان سے مختلف ہیں، جو مقاطع اور جو تبدیلیاں آئی جاتی ہیں وہ کیا ان سے مختلف ہے؟ نام بدلے ہوئے ہیں، باقی سب کچھ نہیں، صرف نام بدلے ہوئے۔ اللہ سبحانہ سمجھ آتا ہے۔ تمہارا ڈاکٹر صاحب کی بات پر میں نے یہ کہنا چاہیے کہ تصویر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعوت کا بھائی ہمیں بھی، اور یہ دعوت جس طرح انہوں نے فرمایا ہر عالم کا کام نہیں ہے بلکہ ہر بالغ مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ حسب المراتب، ایک یہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تواصی بالحق یہ کیا ہے؟ توحید کی علم برداری اور شرک کی بیعت، اور پھر اس پر جو آلام اور جو آزمائشیں اور جو مصائب آئے ان پر صبر، یہی تو ترکیب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم صرف علماء کو دیا، جس تک اللہ کے نبی کی دعوت پہنچے وہ مکلف ہے اس بات کا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو پہنچائے، بلکہ سب سے اول اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، بیوی بچوں میں اس دعوت کو پختہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہی گھر ڈاکو ہمارا ہی گھر جو ہے نا وہ اجاڑ کر دے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ گھروں میں بھی، بلکہ آج تک الحاد اتنے زوروں پر ہے، اللہ معاف فرمائے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یہ الحاد کہ بنا باپ، اس الحاد سے بچنے کا بھی واحد یہی ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اللہ سے روشناس کریں، اس کی عظمت اجاگر کریں، اس مالک کے اختیارات اور مختارات جو ہیں اس کو اجاگر کریں، اور لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ سب سے بڑا اس طرح اللہ نے فرمایا اللہ اکبر وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ۔ پہلا حکم کیا تھا نبی علیہ السلام کا؟ جیسے کہ قل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ کی کبریائی، یہ کبریائی تو ہے نماز کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے، آذان بھی اللہ اکبر سے، عیدین میں بھی اللہ اکبر ہے۔ یہ کتنی بار اللہ اکبر کہا جا رہا ہے؟ یہ اللہ اکبر یہ اسی بات کی پیروی ہے اور اس کی تابعداری ہے۔ وکبر ہو تکبیرہ، اسی کی بڑائی بیان کرو، اسی کو بڑا سمجھو، وہی بڑا ہے، باقی سب وہی بڑا ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی اپنی عظمت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی عظمت ناصر فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اپنا عبادت گزار بنائے، اللہ ذو الجلال ہماری کوتاہی کمیاں خطائیں اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔